إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ تعریفیں حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہوں تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی انگنت رحمت مبرکت نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی عنوان سے مسجد حاضہ میں ہفتہ واری درس ہوتا ہے۔ گزشتہ کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات بتائی گئی کہ اللہ ہی اکیلا معبود ہے، اور رسول اللہ کی دعوت، تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی جو دعوت ہے تمام انبیاء اور خصوصاً محمد رسول اللہ کی دعوت جو اکمل ہوئی ہے رسول اللہ کے ذریعے سے، تو لا الہ کا معنی کیا ہے گزشتہ کے درس میں آپ کو بتایا۔ الہن جو کہ عربی کا لفظ ہے الہن، تو اس کا جو ترجمہ ہم کرتے ہیں معبود۔ معبود کیا ہے؟ ایک ترجمہ ہے، ڈیفینیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو میں نے کوشش کی کہ اس کو ڈیفائن کر کے ایکسپلین کروں آپ کے سامنے کہ الہن کا اصل معنی کیا ہے۔ جو لا الہ کلمے کے اندر جو دو جز ہیں نا، بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کلمے کے دو پارٹس آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ پہلا حصہ کلمے کا کیا ہے؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، اور دوسرا حصہ ہے الا اللہ، مگر اللہ ہی ہے۔ تو پہلے لا الہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لا الہ کے بعد الا اللہ ہے، ورنہ اللہ پر ایمان رکھنے میں مشرکان عرب نے کبھی رسول اللہ سے اختلاف نہیں کیا۔ میں نے آپ کو وہ دلائل، اسی لیے اتنا لمبا درس دیا تھا میں نے 2-4 ہفتے اتواروں کا۔ اس کا مطلب اس سب یہی تھا سمجھانا کہ مشرکان عرب کس عقیدے پر تھے۔ وہ اللہ کا انکار کرتے تھے کیا؟ تو اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے۔ میں نے اس کے مکمل دلائل آپ کو قرآن مقدس کے حوالے سے اور تاریخ کے حوالے سے آپ کو دے دی۔ اللہ کا انکار وہ لوگ نہیں کرتے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اور یہ مانتے تھے کہ اللہ ہی بڑا خدا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، ان کا یقین تھا۔ تو وہ اللہ کو ماننے میں کوئی اختلاف نہیں کرتے تھے۔ اختلاف ان کا سب سے پہلے جملے پر ہی تھا، جو ہمارا پہلا حصہ ہے کلمے کا لا الہ۔ اختلاف یہاں تھا ان کو، وہ لا الہ کہنے سے کتراتے تھے۔ کوئی الہ نہیں ہے اور اکیلا اللہ ہی ہے، یہ گوارا نہیں تھا ان کو۔ لا الہ مت بولو، ان کو بولو اللہ پر ایمان لاؤ، تو خوشی خوشی ایمان لاتے تھے۔ اللہ پر تو ایمان ہے ہی ہمارا، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن لا الہ کے ساتھ مانو تو وہ اس سے ہی بھاگتے تھے، اس سے ہی اختلاف تھا، اس کے ہی جھگڑے تھے سارے کے سارے، لا الہ نہیں بولتے تھے۔ تو ضروری کیا ہے کہ لا الہ پہلے، اس کے بعد الا اللہ۔ تو اب جب ہم یہ دو حصے پر بات کرتے ہیں لا الہ، تو گزشتہ کے درس میں وہ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا، جس کا آپ انکار کر رہے ہیں لا کہہ کر کے نہیں ہے الہن، کوئی الہ نہیں ہے۔ تو یہ الہ کا معنی کیا ہے؟ الہن عربی زبان کا جو لفظ ہے الہن، وہ کیا چیز ہے؟ تو میں نے اس کو سمجھایا۔ ترجمہ کرتے ہیں تو صرف معبود بنتا ہے، اور معبود آپ کے پڑھ لے نہیں پڑے گا، معبود صرف ترجمہ ہو گیا۔ ڈیفینیشن کیا ہے بھائی اس کا؟ تو جب تک کہ اس کا خلاصہ نہیں ہوگا
صرف ترجمے سے حق ادا نہیں ہوگا کسی بھی بات کا، ٹرانسلیشن کرنے سے کیا معلوم؟ کوئی معبود نہیں ہے، 10 وقت بول رہے ہیں آپ، کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود کس چیز کو کہتے ہیں بھائی؟ کون معبود؟ کیا معبود؟ الہ کا معنی کیا ہے؟ جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے تو کوئی بھی چوکھنڈی پہ جا کے سر جھکائیں گے، کسی بھی آستھانے پہ جا کے ہاتھ پھیلائیں گے، جی کسی معبد پہ جا کر کے جانور ذبح کر دیں گے، کسی کی نظر کر دیں گے، کسی کی نیاز کر دیں گے، کہیں پر بھی چلے جائیں گے، کوئی سمجھ میں نہیں آیا اصل ہے کیا اس کا معنی تو کچھ بھی نہیں۔ تو سب سے پہلے سمجھنا ہے۔ تو الہ کو میں نے قرآن مقدس کے ذریعے سمجھایا، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ لغت میں جائیں گے، اس کے دوسرے معنی میں جائیں گے، یہاں سے لیں گے وہاں سے لیں گے، لمبا چوڑا تفصیلی باتیں ہو جائے گی۔ سیدھے چلے جاؤ نا جہاں کسی کو اختلاف ہی نہیں ہوگا۔ قرآن مقدس میں کوئی اختلاف کرے گا تو ایمان سے چلے جائے گا۔ تو سیدھی سی بات ہے، قرآن مقدس کے ذریعے سے ہی ہم الہ کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو گزشتہ وہ سمجھایا۔ کہاں سے سمجھایا؟ حضرت یونس کے عقیدے سے، قرآن مقدس کی وہ آیت کریمہ سے جس کو آیت کریمہ کہہ کر کے امت میں اختیار کیا گیا۔ دسترخوان بچھتے ہیں آیت کریمہ کے، کھانے پکتے ہیں، ہوتا ہے نا بھائی، دعوتیں ہو رہی ہوتی ہے، کھجوروں کے، املی کے چنچے، کھجوروں کے بیج لگا کر کے جو ہے لا الہ الا اللہ، کیا ہے وہ سبحان، اس کا درس اور آیت کریمہ کا، اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ 1 لاکھ بار پڑھو، کیا پڑھو؟ لا الہ الا انت سبحانک وانی کنت من الظالمین۔ اب رٹ لگا دیا منتروں کی وہ۔ لیکن یہ آیت کریمہ میں الہ کا اصل معنی پیوست ہے، الہ کا ڈیفینیشن موجود ہے اس کے اندر۔ تو میں نے گزشتہ آپ کو الہ کو ڈیفائن کرنے کے لیے اس آیت کے ذریعے سے، جس کو آیت کریمہ کہہ کر کے ملت یہ سب خرافات میں پڑ گئی ہے، اصل معنی کو نہیں سمجھی اس کے، میں نے وہ سمجھانے کی کوشش کی گزشتہ کے درس میں۔ وہ آپ کو یاد ہے نا اچھی طریقے سے؟ اسی کے لیے ہم پہلا حصہ بولتے ہیں کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے میں نے مثال بھی آپ کو دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے سے پہلے تمام معبودان باطلہ کا انکار ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ جب تک دوسرے خداؤں کا انکار نہیں کریں گے، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اللہ کو مانیں گے تو کوئی بہت بڑا کمال آپ نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ کو ایسا منوانا بھی نہیں ہے۔ اللہ آپ سے ایسا منوانا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ کو ضرورت ہے کیا؟ پہلی چیز، اسی لیے میں نے وہ بہت ساری باتیں آپ کو بتا دی۔ اللہ ہمارے محتاج ہے کیا؟ نہیں ہے، کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ ہے وہ حقیقی معبود وہی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم سب اس کو مانیں گے تو وہ بڑھ جائے گا، ہم نہیں مانیں گے تو کم ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہے معاملہ۔ تو وہ سب گزشتہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب کیا بتانا ہے مجھے؟ آج کے درس میں نے آپ سے کہا تھا اللہ کا تعارف۔ اب یہ سب نکال دیے نا، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے وہ بتا چکا ہوں میں آپ کو، کیوں نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام کے عقیدے کے ذریعے سے سب کچھ بتا دیا نا میں نے آپ کو، کیوں دوسرے معبود کوئی اور نہیں ہے؟ کیونکہ ان میں وہ طاقتیں نہیں ہے جو معبود میں ہونی چاہیے، جو الہ میں ہوتی ہے، کسی میں نہیں ہے وہ، تو کس میں ہے؟ اب ایک سوال یہ ہے کہ جب کسی میں نہیں ہے، وہ سارے اختیارات، وہ قدرتیں، وہ طاقتیں، وہ پاورز کسی میں بھی نہیں ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ ایک معبود ہونے کے لیے اس میں وہ طاقتیں ہو، وہ پاورز ہو ایک معبود میں، وہ کسی میں بھی نہیں ہے۔ تو کسی میں نہیں ہے تو پھر کس میں ہے؟ تو وہی ہے اللہ میں، وہ اللہ ہی میں ہے، اسی لیے وہی اکیلا معبود ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو گزشتہ میں ایک بات آپ کے سامنے لاجک کے ذریعے سے بھی رکھا تھا کہ اگر کوئی اللہ پر ایمان شرک کرتے ہوئے رکھنے والا کوئی مشرک ہے، یا کوئی دوسرے عقیدے کا ہے، کوئی غیر مسلم ہے، وہ اگر آپ سے سوال پوچھے کہ بھئی آپ جب یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ ہی معبود ہے اور دوسرا نہیں ہے، اللہ پر تو ایمان وہ لوگ رکھتے ہی ہے۔ یاد ہے آپ کو سورہ یوسف میں آیت نمبر 106 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثریت اللہ کو مانتی ہی ہے
مگر شرک کرتے ہوئے مانتی ہے، تو مانتے ہی ہیں، تو وہ کہیں گے ہم اللہ کو تو مانتے ہی ہیں، ہم کب انکار کر رہے ہیں؟ اب نام اللہ نہ لے، نام سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ذات سے اختلاف نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نام سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، بھائی تم اللہ بول رہے ہو، ہم اللہ نہیں بولیں گے، تو آپ اللہ نہیں بولیں گے ٹھیک ہے، لیکن ذات سے اختلاف تو آپ کو بھی نہیں ہے۔ آپ یہ برابر بول رہے ہیں کہ سنسار کا، کائنات کا، پورے برہمانڈ کا، پورے سنسار کا رچیتا ایک ہی طاقت ہے جی، پرماتما ایک ہی ہے، ودھاتا ایک ہی ہے، سنسار کو رچنے والا ایک ہی ہے، سرشٹی کرتا ایک ہی ہے، انیک نہیں ہے، یہ تو آپ بھی مان رہے ہیں۔ اسی کو اللہ ہم کہہ رہے ہیں اور آپ اس کو کبھی ایشور کہہ رہے ہیں، کوئی برہما بول رہا ہے، کوئی فلاں بول رہا ہے، کوئی بول رہا ہے، کوئی کچھ نام دے رہا ہے۔ ناموں کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ذات کا اختلاف تو کسی کو بھی نہیں ہے، سب اسی پر ایمان لائے ہوئے ہیں، انکار اس کا نہیں کر رہے ہیں جی، اس کو سب مان رہے ہیں۔ تو اسی کا ذکر ہے وہاں سورہ یوسف میں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرَهُمْ بِاللَّهِ، پورے آدم کے بیٹوں کی، جنات اور انسانوں کی اکثریت مانتی ہے اس کو، اس بڑے طاقت کو، اس بڑے اصل معبود کو، اللہ کو۔ اب وہ نام اللہ پر اختلاف ہو سکتا ہے تو میں اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں، ابھی آپ کے سامنے تعارف کر رہا ہوں میں اللہ کا انٹروڈکشن کر رہا ہوں میں، اللہ کا انٹروڈیوس جب آپ کے سامنے ہو جائے گا تو خود بخود وہ نام کا اختلاف بھی ختم ہو سکتا ہے عقل مندوں کے لیے، بے وقوفوں کے لیے، نادانوں کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ عقل مندوں کے لیے اختلاف ختم ہونے کی گنجائش نکلتی ہے، نام پر بھی جو اختلاف ہے وہ بھی، وہ ذات تو وہی ہے جس کو نام انیک دیے جا رہے ہیں، نام انیک دے لو، ذات ایک ہی ہے، ایک ہی ذات کے انیک نام پکار رہے ہیں، لیکن اختلاف ذات سے کسی کو نہیں ہے، ناموں پر ہو سکتا ہے، وہ سب مانتے ہیں اس کو، مگر شرک کرتے ہوئے مانتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے، وہ جو اکیلا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح کا ماننا مجھے ضروری نہیں ہے، میرے لیے ماننا، تم مانا ہی مت، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے میرا ماننا اور نہیں ماننا تمہارا۔ جو میرا ہمسر کوئی نہیں ہے تم اس کو میرا ہمسر بنا دیتے ہو، جو مجھ جیسا کوئی نہیں تم مجھ جیسا بنا دیتے ہو، پھر مجھے بھی مانتے ہو اس کو بھی مانتے ہو، تو جب مجھے بھی مانتے ہو اس کو بھی مانتے ہو تو مجھے ضرورت نہیں ہے بھائی، مجھے صرف اس بات کا حق حاصل ہے کہ میں ہی میں ہوں، اللہ فرما رہا ہے اکیلا ہوں میں، کوئی اور ہے ہی نہیں میرے مد مقابل، یہ ہے اس کا دعویٰ۔ اس کا دعویٰ یہ ہے اس پرماتما کا، اس ایشور کا، آپ اس کو اللہ بول رہے ہو، آپ اس کو جس طاقت کو پکار رہے ہو جو کائنات کا رچیتا ہے پورے سنسار کا، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ صرف میں اکیلا ہی اکیلا ہوں، کوئی مجھ جیسا نہیں، کوئی میرا ہمسر نہیں، کوئی میرے مد مقابل کا نہیں، کوئی مجھ جیسا ہے ہی نہیں کسی قیمت پہ، کوئی نہیں میرا مقابلہ کرنے والا، میں ہی میں ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں، وہ کہہ رہا کہ میں چاہتا ہوں کہ صرف مجھے مانو، مجھے پوجو، میں ہی میں ہوں۔ آپ انیک ہستیوں کو لا کر کے میرے برابر ہو، جو میرے کریشنز ہیں، میری مخلوق ہے، تو مجھ جیسا بنانے کی کوشش کرو گے تو یہ غداری ہے، اور اس کا میں تم کو پنشمنٹ دوں گا، سزا دوں گا۔ یہ ہے اس کی اصل بات، سارا لینا دینا یہاں آ کر کے رکا ہوا ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے سوالات انبیاء آسمان سے اس نے چنے، پوری مانو جاتی کے لیے، پورے انسانیت میں سے 1.25 لاکھ پر مشتمل نبیوں کا گروہ، پروکتاؤں کا گروہ چنا گیا ہے، یہی بات سمجھانے کے لیے کہ میرے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں، صرف میں ہی میں ہوں، یہی سمجھانے کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء آئے تھے، اور اسی کو کمپلیٹ کیا محمد رسول اللہ نے۔ تو دین محمد میں یہ بہت بیسیکلی اور بنیادی بات ہے سمجھنے کی، پورے میرے درس میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پر اب جو بات، جس مقام پر ہم اب آ کے رکے ہیں دین محمد کی، اور جہاں ہم بات سمجھا رہے ہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، پورے درس کا نچوڑ ہے، یہ لب الباب ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کا مشن رسول اللہ نے پورا کیا تھا، یہ کہہ کر کے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ یہ وہ بنیادی بات تھی جس کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء، 1.25 لاکھ پروکتا اس پرتھوی کے اوپر اترے۔ لوگ کہتے ہیں وہ اوتار ہیں ایشور کا، نہیں، اوتار نہیں ہے، ایشور کا اوتار نہیں ہے، برہما کا اوتار نہیں ہے، پربھو کا اوتار نہیں ہے، ودھاتا کا اوتار نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ وہ بھکت ہے، وہ اوتار نہیں ہے، وہ بھکت ہے، وہ بندے ہیں، وہ اسی ایشور کی موہ میں، اسی کی بھکتی میں ڈوبے ہوئے تھے،
سوا لاکھ انبیاء اور پروکتا آپ جس کو کہہ رہے ہیں، وہ اوتار بن کر کے نہیں آئے تھے، وہ بھکت بن کر کے آئے ہیں، اور انہوں نے حقیقی بھکتی کی، حقیقی عبادت کی، حقیقی پرستش کی، اس کی سچی پرستش کی اس معبود کی کائنات کے. اور ہر ایک اپنے سامنے والے لوگوں کو جو ان کے ماننے والے تھے، جس زمانے میں ان کے ماننے والے تھے، تو وہ اپنے تمام ماننے والوں کو انہوں نے ایک ہی بات سمجھائی تھی کہ دیکھو پوجنیہ صرف وہ ایک ہے، عبادت کے لائق صرف وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اسی کو قرآن مقدس نے عربی زبان میں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہندی میں سمجھا رہا ہوں کہ انہوں نے اس طرح سے کیا، اس طرح سے بات کی، اپنے لوگوں کو سمجھایا. تو میں جو ایکسپلین کر رہا ہوں وہ ہندی لینگویج میں ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کو. اسی کو اگر آپ عربی میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں یہی بات کو ایگزیکٹلی، تو قرآن عربی میں کیا کہتا ہے؟ یہی بات کہتا ہے. جتنے انبیاء زمین کی پشت پر آئے ہیں انہوں نے کیا کہا اپنی اپنی قوم سے؟ یا قومی، جو رسول اللہ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے یہی بات کہی. سیم یہی بات ہر ایک نبی نے کی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ، کہا انہوں نے اپنی قوم سے، ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر ایک رسول کا ذکر ہے. نوح علیہ السلام نے یہی کہا، ہود علیہ السلام نے یہی کہا، صالح علیہ السلام نے یہی کہا. جتنے آئے ہیں سبوں نے اپنی اپنی قوم سے ایک ہی بات پیش کی تھی، یا قومی اعبدوا اللہ، اے ہماری قوم اللہ ہی پوجنیے ہے. اب اللہ جو لفظ آ رہا ہے وہ عربی زبان کا ہے. آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، غیر مسلم اختلاف کریں گے، یہ لفظ اللہ پر ہم کو اختلاف ہے. تو میں جب ایکسپلین کروں گا، آپ کو انٹروڈیوس کراؤں گا اس بڑے ہستی کا، کائنات کو پیدا کرنے والے ودھاتا کا، تو آپ کو اللہ کا لفظ اللہ کا اختلاف بھی ختم ہو سکتا ہے اگر عقل مند ہے تو. لفظ اللہ جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے. آپ کی زبان میں اس کا کیا معنی بنتا ہے آپ سمجھ لیجئے، میں سمجھا رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو. ٹھیک ہے؟ اب یہاں جو معنی بن رہا ہے، یہاں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ جتنے آسمان سے اترے وہ اوتار بن کے نہیں اترے ہیں. اس کی خبر قرآن میں عربی میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. وہ بھکت بن کے آئے ہیں، بندے بن کر کے آئے ہیں اسی اکیلے کے. یہ بہت امپورٹنٹ باتیں سمجھنے کی. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ میں سمجھا سک رہا ہوں نا؟ کچھ پیچیدہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ اب سمجھ لیجئے کہ ہر ایک رسول نے، ہر ایک نبی نے الگ الگ زمانے میں الگ الگ قوموں میں جو آئے ہیں، اور سورہ ابراہیم میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہر قوم میں ہم نے ایک پیغمبر بھیجا. سورہ ابراہیم کی ابتدا میں ہے. اور اسی زبان بولنے والے کو، اسی قوم کی زبان بولنے والے کو چنا. جس قوم میں جو زبان چلتی تھی ان کے پاس جو نبی آتا تھا، جو رسول منتخب کیا جاتا تھا، وہ اسی قوم کی زبان میں بولتا تھا. تو ہو سکتا ہے سنسکرت بولنے والوں میں جو نبی اترے ہیں وہ سنسکرت بولنے والے ہوں گے. خود قرآن کہہ رہا سورہ ابراہیم میں، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر ایک قوم میں انہی کی زبان بولنے والے نبی کو منتخب کیا ہے. جی تو ہم چونکہ ہندوستانی ہیں، بھارتیہ ہے، تو ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گرنتھ ایسے ہیں جس میں سنسکرت کے اندر وید وغیرہ لکھی ہوئی ہے، ہزاروں برس پرانی ہے، اور اس میں جو ہے ایک بڑی طاقت کا ذکر آ رہا ہے ودھاتا کا، کائنات کے سنسار کے رچیتا کا. تو اس کے بارے میں وہی کہہ رہے ہیں وہ جو قرآن عربی میں کہہ رہا ہے. عربی قرآن جو کہہ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ ساتوں آسمان زمین کا نور ہے، تو وہی بات سنسکرت میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کائنات کا رچیتا ودھاتا وہ پرکاش ہے. پرکاش کہتے ہیں نور کو. جی وہ ایک صرف پرکاش ہے، وہ دکھنے والی چیز نہیں ہے، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی ہے. یہ سنسکرت میں ویدوں میں بیان کیا جا رہا ہے. قرآن اسی کو بیان کر رہا ہے. وہ دکھنے والی شے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے، وہ ساری آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے. فرق صرف زبان کا ہو رہا ہے، ٹرانسلیشن کا. ایکسپلینیشن وہی ہے.
تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ ہر ایک امت میں کہیں نہ کہیں جو نبی آیا ہے وہ ان کو ان کی زبان میں سمجھایا، وہ اپنی زبان میں پکڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری زبان کا اختلاف کر رہے ہیں۔ آخری پیغمبر جب محمد رسول اللہ آئے اور عربی میں سمجھا رہے ہیں تو وہی باتیں سمجھا رہے ہیں جو دور قدیم سے چلی آ رہی ہزاروں برس پہلے سے، صرف فرق یہ ہے کہ رسول اللہ عربی میں ایکسپلین کر رہے ہیں اور دوسری زبانوں میں ہے تعلیمات۔ سمجھ میں آ گئی اب بات آپ کو؟ ٹھیک، تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا تعارف عربی زبان میں جو آ رہا ہے کیا وہ موجود ہے لوگوں کے پاس؟ وہ لوگوں کو چاہیے اب تحقیق کر لے۔ اب جب میں بیان کروں گا عربی زبان کو اپنی زبان میں ایکسپلین کرنے کا، اللہ کا تعارف، تو اب لوگوں کو بھی چاہیے، کوئی پنڈت ہو، کوئی دھرم گرو ہو، کوئی پادری ہو، اب ان کو چاہیے کہ وہ عربی کے اندر جو تعارف ہے اس کائنات پیدا کرنے والے کا، قرآن میں جو تعارف ہے وہ نکالیں اور اپنی زبان میں دیکھیں اور اپنے کتابوں میں ڈھونڈ لیں کیا یہ وہ ہے کہ نہیں ہے، تو پھر کیا تکلیف ہے؟ بات تو وہی ہے نا، ہزاروں برس پہلے سے اسی کو سمجھایا گیا ہے، آپ اسی کا اختلاف کر رہے ہیں، آپ اختلاف اسی کا کر رہے ہیں، اسی سے کر رہے ہیں۔ تو اب آئیے لا الہ کو سمجھ لیے گزشتہ، الہ میں کیا کیا ہے، الہ کس کو کہتے ہیں، الہ میں کیا کیا طاقتیں ہوتی ہیں۔ اب تھوڑا اللہ کا انٹروڈکشن ہم کریں گے تو اس میں بھی بہت ساری باتیں اور سامنے آ سکتی ہیں۔ اس کے لیے اللہ کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے قرآن مقدس سے دو مقامات اہم ہیں، بہت اہم ہیں۔ پہلا مقام اللہ کی ذات اور اس کے صفات کا انٹروڈکشن کے لیے ہے، دوسرا وہ اناؤنسمنٹ ہے جو آخری مہر لگا دیا جانے والا، اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہ رہے، اس کو پیش کرنے میں جو اس نے وہ انداز اختیار کیا ہے، وہ دوسرے مقام کا ذکر میں ابھی نہیں کروں گا۔ وہ دوسرا مقام مکمل ایک صورت ہے، جس دوسرے مقام کا میں ذکر کر رہا ہوں جہاں آخری اعلان کر دیا گیا ہے، لاسٹ اناؤنسمنٹ، جس کے بعد کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو مانا جائے، وہ ایک صورت کی شکل میں ہے اور بہت چھوٹی صورت ہے لیکن بہت جامع صورت ہے، بلکہ اس کو 1/3 پورا قرآن قرار دے دیا گیا۔ جی، جو 114 صورتوں والا جو قرآن ہے وہ پورے قرآن کا 30% اس کو قرار دے دیا، ایک ہی صورت کو، اور وہ صورت کو پورے قرآن کے اختتام پر رکھ دیا، اینڈنگ پر۔ اس کے بعد کی 2 صورتوں کو صرف دعا اور فقیر کو التجا کے طور پر رکھ دیا گیا، فقیروں کو، سب جتنے جنات اور انسان ہیں سب اس در کے فقیر ہے، اس ایشور کے، اس پرماتما کے، اس در کے فقیروں کو صرف جھولی پسار کر کے اپنے لیے توفیق ہدایت مانگنے کے لیے 2 صورتیں رکھ دی آخری کی، اور ان 2 صورتوں سے پہلے جہاں جھولی پسار کے اپنے لیے مانگ لینا ہے، اس سے پہلے وہ عظیم الشان اناؤنسمنٹ ہے، وہ جہاں خود قرآن ختم کر دیا گیا، جہاں انسٹرکشنز پورے ہو گئے، احکام پورے ہو گئے، آرڈیننس پورے ہو گئے، جہاں قرآن کے مکمل آرڈیننس کمپلیٹ ہو گئے، جس مقام پر، جس سورت پر، اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص، اس کا نام ہے سورۃ الاخلاص۔ بہت چھوٹی سورت ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اب یہ کیا ہے؟ آخری اناؤنسمنٹ ہے یہ، اس کو میں بعد میں سمجھانے والا ہوں۔ اب پہلا جو میں حصہ لے رہا ہوں، قرآن کا بہت عظیم ترین مقام، بہت عظیم ترین مقام اللہ کے اپنے خود کے انٹروڈکشن کے لیے اس نے چنا۔ اب وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا عظیم ہے وہ مقام، اس بات کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ 114 صورتوں میں ایک صورت ہے جس کو سردار بنایا گیا پوری قرآن کی۔ کون سی صورت ہے؟ ویری گڈ، سورۃ البقرہ۔ اسی کو رسول اللہ نے کہا قرآن کی کوہان، صحیح حدیث شریف ہے،
ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، صحیح حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ہر ایک چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے، یہ صحیح حدیث ہے رسول اللہ کی۔ تو کیا معلوم ہوا؟ چوٹی بننے سے کیا معلوم ہو گیا آپ اس کو؟ ہر چیز کی ایک اونچائی ہوتی ہے، اختتامی چوٹی ہوتی ہے، ایک پہاڑ پر آپ چڑھ رہے ہیں، اس کی ایک اختتامی چوٹی ہوتی ہے۔ تو قرآن کی اختتامی چوٹی جس کو کہا گیا سب سے اوپر، وہ کس کو کہا؟ سورۃ البقرہ کو۔ تو معلوم ہو گیا کہ پورے قرآن میں سب سے بلند ترین مقام سورۃ البقرہ میں ہے۔ ایک مقام جو سب سے اوپر جائے گا، چوٹی بنے گا، وہ چوٹی بننے والا ایک مقام کس میں ہے؟ سورۃ البقرہ میں ہے۔ یہ کنفرم ہو گیا کیونکہ سورہ بقرہ ہی وہ سورت ہے جو چوٹی کوہان ہے پورے قرآن کی، ایک چیز سردارہ ہے وہ۔ اب دوسری چیز، یہ تو سورتوں کے بارے میں ہو گئی بات، اب آیتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خبر دیتے ہیں؟ سورتوں کے اعتبار سے اگر بات کرتے ہیں رسول اللہ تو کیا فرما دیے؟ تمام سورتوں کی سردارہ سورۃ البقرہ ہے، اور وہ کوہان ہے، چوٹی ہے۔ اب آیات کے بارے میں تمام قرآنی آیات میں سب سے بلند مقام کس آیت کو ہے؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آیات کی سردارہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ اس کو رسول اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمام قرآنی آیات کی سردارہ آیت ہے، سب سے بلند ترین مقام اس آیت کو حاصل ہے جو آیت الکرسی کے نام سے معروف ہے۔ اور یہ کہاں ہے؟ کس سورت میں رکھی گئی؟ یہ آل عمران میں رکھی گئی، نساء میں رکھی گئی، مائدہ میں رکھی گئی۔ کہاں ہے آیت الکرسی؟ یہ سورۃ البقرہ میں ہے۔ کیوں؟ سورۃ البقرہ کوہان ہے، سردارہ ہے تمام سورتوں کی، اور آیاتوں میں سب سے بڑی آیت، سب سے اونچے مقام والی آیت آیت الکرسی ہے، تو یہ بھی اسی میں ہونا چاہیے لازماً، جو سردارہ سورت ہے اور اسی میں ہے۔ تو ابھی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ قرآن میں سب سے بلندی چوٹی جہاں پر پوری ہوتی ہے، بلندی جہاں چوٹی بن جاتی ہے، وہ کس مقام پر جا کر کے بنتی ہے؟ آیت الکرسی پر، جو سورہ بقرہ میں ہے۔ آیت الکرسی وہ مقام ہے جو پورے قرآن کا سب سے بلند ترین مقام بنتا ہے، وہ چوٹی بنتی ہے۔ اور کیوں بنتی ہے؟ اب ایک سوال یہ ہے، کیوں آیت الکرسی ہی چوٹی بنتی ہے پورے قرآن کی؟ اب پوری قرآن کی چوٹی بننا جب بیان ہو آپ کے سامنے تو ایک مسئلہ بہت واضح ہوتا ہے، بہت واضح ہوتا ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں، آسمانی صورتیں، آسمانی آیات نازل ہوئی ہے زمین پر، جتنے انبیاء پر، جتنے قرآن کے علاوہ کتابیں آسمان سے اتری ہیں، کتنے کتابیں ہیں جو معتبر اور بڑی کتابیں ہیں، وہ کتنی ہیں؟ ہم تو جانتے ہی نا، آسان بات ہے۔ کتنی کتابیں ہیں؟ 4 بڑی کتابیں ہیں جس پر ہم سب ایمان لاتے ہیں۔ چاروں کے نام بھی بہت آسان، سب بچوں کو یاد ہے ہمارے پاس، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مقدس۔ ان چاروں کتابوں کے علاوہ بھی صحیفے ہیں، صحیفے نوح ہے، صحیفے ابراہیم ہے، اور صحیفے اور انبیاء کو اللہ نے کیا کیا دیا ہے وہ ہم کو بتایا نہیں گیا، جو ہم کو بتایا گیا ہم وہ بول رہے ہیں، مگر اور بھی دیے گئے ہیں۔ تو یہ ساری آسمانی تعلیمات جتنی اتری ہے، ان سب آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر سب سے بلند مقام کس کتاب کو عطا کیا گیا؟ قرآن کو عطا کیا گیا۔ دلیل سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا وہ بیان فرمانا، آیت نمبر 40 کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی محمد رسول اللہ، ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، جی انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ ومہیمنا علیہ۔ کیا فرمایا؟ مہیمنا علیہ،
ہم نے آپ پر یقیناً ایک کتاب نازل کی ہے آسمان سے جو تمام آسمانی کتابوں کی خود تصدیق کرتی ہے. بھائی سو مت، اطمینان سے ٹیکا مت لیجئے تو نیند نہیں آئیں گے آپ کو انشاءاللہ. اہم باتیں ہیں، ذہن نشین کر لیے تو آپ کا بھی اور آپ کے بچوں کا بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آپ سمجھا سکتے ہیں. تو وہاں اللہ نے فرمایا تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب جو محمد رسول اللہ پر نازل کی گئی ہے، اور وہ مہیمنن علیہ. کیا کہتے ہیں؟ من الکتاب کہاں؟ وہاں پر انا انزلنا علیک الکتاب ہے، الیک الکتاب ہے وہاں پر. آیت نمبر 48 دیکھو، غالباً 48 سورہ مائدہ کی. انا انزلنا علیکل یا الیکل ہے، دونوں علیکہ ہی ہو سکتا ہے، آپ پر یا آپ کی طرف. الیکہ آپ کی طرف ہو سکتا ہے. علا ہے عین سے، الف سے الیکل ہے تو آپ کی طرف. تو انا انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب. من الکتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے نا. من الکتاب سے کیا مراد ہو رہی ہے اب یہاں پر ذرا غور کیجئے. یقیناً اے محمد آپ کی طرف، الیک انزلنا الیک الکتاب، ہم نے نازل کیا آپ کی طرف ایک کتاب کو. وہ کتاب کیا کرتی ہے؟ الیک الکتاب بالحق، حق کے ساتھ نازل کیا ہے. مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتی ہے سابقہ تمام کتابوں کی. من الکتابی، جو کچھ نازل ہوا ہے من الکتاب میں سے، کتاب میں سے جو اترا ہے اب تک. تو کون سی کتاب میں سے اب تک جو اترا آسمان سے؟ لوح محفوظ سے. یعنی جتنا مواد، جتنے انسٹرکشنز، جتنے قوانین، جتنے گرنتھ جو اس سنسار کے پیدا کرنے والے نے الگ الگ زمانے میں الگ الگ پروقتاؤں کے ذریعے سے انسانوں کی طرف نازل کیے، وہ اسی کتاب میں سے آئے ہیں، اسی ایک کتاب میں سے. تو یہاں یہ بات بھی کلیئر ہوتی ہے سورہ مائدہ کی اس آیت سے. 48 ہے نا برابر، 48 آیت کریمہ سے ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جتنے آسمان سے گرنتھ اترے ہیں وہ سب اسی اکیلے پربھو نے، اسی اکیلے ودھاتا نے اپنے یہاں کی عظیم کتاب جو اس کے پاس ہے، اس کے سنہاسن کے پاس ہے، لوح محفوظ، اسی میں سے اتارے ہیں. اسی کا حصہ ہے، سب اسی میں سے اترا ہے. یہ کلیئر ہو گیا. اس کے بعد قرآن کو کیا کہا؟ اور یہ قرآن جو اب ہم اتار رہے ہیں محمد آپ کی طرف، یہ ان سب کی تصدیق کرتی ہے، ان سب کو سچا بتاتی ہے. یہ کتاب ان سب کی تعلیمات کو سچا بتاتی ہے، اختلاف نہیں کرتی ان سے. یہ قرآن ان سے اختلاف نہیں کرتا پہلے سابقہ گرنتوں سے، ماضی میں اترنے والے گرنتوں سے، سابقہ کتابوں سے اختلاف نہیں کرتا یہ قرآن، بلکہ کیا کرتا ہے؟ مصدق لما بین یدیہ، ان کی تصدیق کرتا ہے، ان کو سچا بتاتا ہے. جو آسمانی کتاب میں سے، آسمان کی اصل کتاب میں سے اترا ہے، من الکتاب میں سے، ام الکتاب میں سے. من الکتاب اسی لیے کہا اس کو. اس کے بعد قرآن کا مقام کیا بیان کیا؟ یہ آخری گرنتھ ہے، یہ قرآن آخری گرنتھ ہے، وہ گرنتھوں کے بعد، سب کے بعد اترنے والا. اس کے بعد کوئی دوسرا گرنتھ نہیں اترے گا. تو اس کو کیا مقام ہے؟ وہ مہیمنن علیہ. تو یہ ان سب کی نگہبانی بھی کرتا ہے، یہ ان سب کی نگرانی بھی کرتا ہے، سب آسمانی گرنتھوں کی جو اب تک اترا تھا. کیا نگرانی کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ مہیمنن علیہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہزاروں سال سے ہر ایک سماج کے پاس، الگ الگ سماجوں میں بٹ گئے نا انسان، سماجوں میں بٹ کے ٹکڑے بن گئے، تو اپنی اپنی مرضی چلائی بعد کے لوگوں نے. جو اس کے نگران کار بنائے گئے تھے، چوکیدار بنائے گئے تھے، وہی گڑبڑ کر دیے. جو نگران بنائے گئے تھے وہی گڑبڑ کر دیے. تو انہوں نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق تعلیمات کو ڈھال لیا، بدل لیا. تو یہ وہ کتاب ہے آخری گرنتھ جو ان سب کی محافظ بن کر کے اتری ہے، ان سب پر نگہبانی کرتی ہے اور اس کی صحیح تعلیمات کو سامنے لا کے رکھے گی. غلط کو غلط کرے گی اور صحیح کو صحیح کرے گی. اس معنی میں یہ مہیمنن علیہ، ان سب پر یہ نگہبانی کرنے والی ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تعارف قرآن میں
کہ اس کا ایک نام فرقان بھی رکھا گیا اسی گرنتھ کا، قرآن کا۔ فرقان کے معنی فرق کرنے والی، یعنی صحیح جو ہے، اصل ہے، جو اترا تھا من اللہ، یعنی آسمانوں کے، کائنات کے پیدا کرنے والے اصل خالق کی طرف سے جو اترا تھا وہ پیور کیا تھا، اور لوگوں نے گڑبڑ کیا کر دی، وہ فرق کر دینے والا ہے یہ آخری گرنتھ، یہ قرآن۔ یہ اس کا تعارف ہے اس قرآن کا، اور اس کو لانے والے میسنجر، پروکتا وہ محمد ہے، وہ آخری ہے، ان کے بعد کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات اب آپ کو؟ تو اب جو کچھ بات قرآن بیان کر رہا ہے وہ کس کی باتیں بیان کر رہا ہے؟ سابقہ ماضی سے آنے والے تمام تعلیمات کو ہی بیان کر رہا ہے وہ، کسی سے اختلاف نہیں کر رہا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، تو اب جب میں بات یہ کر رہا ہوں کہ پورے قرآن کی چوٹی کیا بن رہی ہے، سورہ بقرہ کے اندر رہنے والی وہ آیت، آیت الکرسی، تو جب یہ پورے قرآن کی چوٹی بن رہی ہے تو لاجیکلی سمپل بات ہے کہ جتنے آسمانی گرنتھ ہیں، جتنے آسمانی کتابیں ہیں، ان سب کی چوٹی بھی یہی بن رہی ہے، کیونکہ ان سب کے بعد قرآن اترا، ان سب پر نگرانی کرنے والا بن کر کے، ان کا محافظ بن کر کے، یعنی ان سب پر ایک بڑا مقام لیے ہوئے یہ قرآن اترا آخری میں۔ سب کتابوں کی چوٹی قرآن، اور قرآن کی چوٹی بقرہ، اور بقرہ کی چوٹی آیت الکرسی۔ تو آیت الکرسی کیا بن گئی؟ جتنے آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ہزاروں سال سے، ہزاروں برس میں، ان سب کی چوٹی ہے، ان سب کی بلندی ہے۔ اب کلیئر سمجھ میں آ گئی بات آپ کو کہ آیت الکرسی نہ صرف قرآن کی ہی سردارہ، نہ صرف قرآن کی چوٹی، بلکہ تمام آسمانی گرنتوں کی چوٹی۔ اگر آپ اس کو الگ الگ کر کے دیکھیں گے تو آپ جھگڑے کریں گے، آپ بولیں گے قرآن مسلمانوں تمہارا ہے، یہ دوسرے گرنتھ ہمارے ہیں، آپ اس سے ٹیلی مت کرو، تو پھر یہ آپ اور ہم جھگڑالو بن کے رہ جائیں گے، جھگڑے کرتے رہیں گے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ جتنے گرنتھ آسمان سے اترے جس کو تم اپنائے ہوئے ہو، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ وہ بھی ایشور نے ہی، اللہ نے ہی، پربھو نے ہی نازل کیے، کائنات کے پیدا کرنے والے داتا نے ہی نازل کیے تھے۔ اور وہ آسمانی کتاب جو لوح محفوظ ہے وہیں سے اترا ہے، اور قرآن بھی اسی کا ہے۔ ہم الگ کرتے ہی نہیں تو جھگڑا ہی نہیں ہمارے پاس۔ جو الگ کریں گے وہ جھگڑیں گے، جو ان کو الگ الگ بانٹیں گے وہ جھگڑے کریں گے، وہ بولیں گے تمہاری کتاب سے ہماری کتاب کو ٹیلی مت کرو۔ تو تمہاری اور ہماری جب ہوگی، جب تم کہو گے یہ بات تمہارا اور ہمارا، ہم یہ بات نہیں کہتے تمہارا ہمارا، ہم کہتے سب ایک ہی اللہ نے نازل کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو جو مان گئے بہت بلند ہو گئے وہ لوگ،